شریعت نے ایک ادب یہ بھی سکھلایا کہ جو شخص جس برتن میں کھانا کھائے پھر اسے صاف کرے تو اس کے لیے برتن استغفار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی برتنوں کو صاف کرنا یہ بھی باعث برکت ہے اور برتن بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ ادب یہ ہے کہ اگر 3 لقموں سے زیادہ کھانا بچ جائے تو اسے اس طرح چھوڑے کہ بعد میں کوئی کھا سکے، اسے کراہت نہ ہو۔ اگر 3 لقموں سے کم بچ جائے تو پھر اسے کھانا برتن کو صاف کر دینا ہی بہتر ہے۔ بعض عوام الناس کا خیال ہے کہ برتن میں جس قدر بھی کھانا ہو سب ختم کرنا سنت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کھانا صرف اپنی ضرورت کے مطابق ہی کھانا چاہیے، البتہ اگر 3 لقموں سے کم بچ جائے تو اب اسے چھوڑنے میں بے ادبی ہے۔ کوئی دوسرا اتنے تھوڑے کھانے کی طرف متوجہ نہ ہوگا تو اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ پس اگر کھانا ختم ہو جائے تو برتن کو اچھی طرح صاف کرنا سنت ہے، یعنی 3 لقموں سے وہ کم ہو یا 3 لقمے ہو پھر اسے صاف کرنا سنت ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہو تو اس کو ایک طریقے سے ہی صاف ستھرے طریقے سے سائیڈ سے ایسے کھائے کہ جو بچا ہوا ہو وہ دوسرا انسان اس کھانے کو صاف کر سکے۔ کھانے کے بعد جو ٹکڑے گر جاتے ہیں انہیں اٹھا لینا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس برتن کو اچھی طرح صاف کیا گیا ہو اس کے لیے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے اور پہنچنے سے پہلے ہاتھ چاٹ لیا کرتے تھے۔ یہ ہے کہ جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو ہاتھ صاف کرنے سے پہلے انگلیاں چاٹ لو۔ تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ جو انگلیوں پر کھانا لگا ہو اسی میں برکت ہو اور ہم اسے دھو ڈالیں یا صاف کر دیں، تو دھونے اور صاف کرنے سے پہلے اسے چاٹ لینا سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس حال میں رات گزاری کہ اس کے ہاتھ پر کوئی چکنائی یا کھانے کے ذرات لگے ہوں جس کو دھویا نہ گیا ہو، پھر اس کی وجہ سے کوئی زہریلا جانور اسے کاٹ لے، تو یہ شخص اپنے نفس کے علاوہ ہرگز کسی کو ملامت نہ کرے، یعنی وہ قصوروار خود ہے۔ ظاہر ہے ایک تو یہ سنت بھی ہے کہ ہاتھ دھو لیے جائیں، اور دوسرا کہ کھانے کی خوشبو یا کھانے کی جو چکنائی ہے اس کی وجہ سے کوئی بھی کیڑا، کوئی جانور، کوئی زہریلی چیز وہ اس کے ہاتھ کے قریب آئے تو اسے کاٹے گا، تو اس کو تکلیف ہوگی، تو وہ تکلیف کا ذمہ دار خود ہے، اس نے اس سنت کو پورا نہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پیاز یا لہسن کھائے تو بدبو جانے تک وہ مسجد نہ جائے، اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہے۔ کچے سلاد، پیاز وغیرہ کھانا اچھی عادت تو ہے، لیکن اس کی بدبو جو ہے وہ کچھ دیر سے ہی جاتی ہے، اس لیے جو فرشتے ہیں وہ اس کی بدبو سے بھاگتے ہیں، تو لہٰذا جب تک اس کی بدبو ختم نہ ہو جائے وہ مسجد نہ جائے۔ جب پی لیا کرو تو سانس لینے کے لیے برتن منہ سے ہٹا دیا کرو، اور پینے کے بعد پھر الحمدللہ بولو۔ سبحان اللہ۔ پانی وغیرہ کو اتنے آرام سے پینا چاہیے تاکہ گٹ گٹ کی آواز پیدا نہ ہو، یہ خلاف ادب بھی، خلاف سنت بھی اور بیماری کا باعث بھی ہے۔ اونٹ کی طرح ایک سانس میں مت پیا کرو، بلکہ 2 یا 3 سانس میں پینا چاہیے۔ جب پینے لگے تو پہلی مرتبہ ایک گھونٹ پی کر سانس لے، برتن ہٹا لے، پھر 2-3 گھونٹ پیے، پھر سانس لے، پھر تیسری مرتبہ بقدر ضرورت جتنا پیے پھر سانس لے۔ اسی طرح پانی پینے سے سحری بھی ہو جاتی ہے اور اندر سے نکلنے والی گندی سانس پانی میں نہیں جاتی، جو بیماری کا باعث بن سکتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ پانی کے برتن میں سانس نہیں لینا چاہیے، وہ بیماری کا باعث بنتی ہے اور خلاف سنت بھی ہے۔ اگر پینے کی چیز گرم ہو جیسے چائے وغیرہ تو اول تو زیادہ گرم چیز کھانا نہیں چاہیے، البتہ اتنی گرم کی اجازت ہے جو منہ نہ جلائے۔ گرم چیز کو کھانے کے لیے پھونکے مارنا بھی کراہت سے خالی نہیں، یعنی مکروہ ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر سانس جو باہر آتی ہے وہ بدن کی کثافتوں کو لے کر نکلتی ہے،
اندر کی گندگیاں اس سانس میں ہوتی ہیں۔ گرم چیز پینے میں 3 قسم کی کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھونٹ پینے چاہیے، البتہ جو ختم ہونے کے قریب ہو تو 3 گھونٹ میں بھی پیا جا سکتا ہے۔ اور ایک حدیث میں کیا فرمایا کہ برتن میں سانس نہ لو اور پھونک نہ مارو۔ واضح ارشاد فرمایا کہ برتن میں سانس نہ لو اور پھونک بھی نہ مارو۔ پھونک مارنے سے وہی سانس کے ذریعے اندر کی کثافتیں کھانے میں چلی جائیں گی اور پھر وہ کھانا جب ہمارے اندر جائے گا تو بیماری کا باعث بنے گا۔ اور فرمایا کہ جو شخص پلانے والا ہو وہ سب سے آخر میں پیے۔ یہ ایک سنت ہے کہ پلانے والا خود آخر میں پیے۔ اور برتن کی پھٹی ہوئی ٹوٹی ہوئی جگہ سے منہ نہ لگا کر پیے، یعنی جو ٹوٹا ہوا برتن ہو اس میں پینا مکروہ ہے، خصوصاً اس جگہ سے کہ جس جگہ سے جیسے کوئی کپ یا گلاس وغیرہ کناری سے ٹوٹا ہو اور اسی جگہ کناری سے پینا مکروہ ہے۔ اور مشکیزے کو منہ لگانا، جیسے پہلے تو مشکیزے ہوا کرتے تھے، آج کل اس کا متبادل بوتل اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو منہ لگا کر لوگ پیتے ہیں، جو کہ نہایت نامناسب اور مکروہ ہے۔ لوٹے، مشکیزے، سراہی، بوتل وغیرہ سب اس میں شامل ہیں۔ ان کو منہ لگانا بھی ممانعت سے خالی نہیں، پھر یہ بھی نہیں دیکھا جا سکتا کہ اس کے اندر کوئی چیز مضر ہو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ پینے کے ادب میں یہ بھی شامل ہے کہ کھڑے ہو کر مت پیا کرو۔ بلا ضرورت کھڑے ہو کر پینا بھی مناسب نہیں، کیونکہ یہ وقار کے خلاف ہے۔ پانی پیتے وقت جسم کے پٹھے ڈھیلے ہوں تو بہتر ہے، بیٹھ کر پینے سے پٹھے ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ البتہ سبیل کا یعنی پانی جہاں مجمع لگا ہو، لوگ کھڑے ہوں اور جگہ نہ ہو بیٹھنے کی تو وہاں کھڑے ہو کر پینا بہتر ہے۔ اور اگر ہر آدمی بیٹھے گا تو انتظار کرنے والوں کو تکلیف ہوگی۔ یاد رکھیں، زمزم کا پانی باعث برکت، دعا اور تعظیم کی خاطر۔ دسترخوان اٹھانے سے پہلے نہ اٹھو۔ ایک خوبصورت ادب کہ سب سے پہلے دسترخوان اٹھایا جائے پھر خود اٹھو، یہ کھانے کے آداب میں شامل ہے۔ اور فرمایا کہ بچے ہوئے کھانے اور پانی کے برتنوں کو ڈھانک کر رکھنا چاہیے تاکہ اس میں گرد و غبار، کیڑے مکوڑے نہ پڑے یا کوئی جانور منہ نہ ڈالے۔ کیا معلوم کہ کوئی جانور کھلے برتن میں منہ ڈالے اور اپنی جراثیم چھوڑ دے۔ سبحان اللہ، یہ آداب، یہ سنتیں جو ہمارے لیے آخرت میں اجر کا سبب بنے گی اور دنیا میں بھی فائدے سے خالی نہ ہوں گی۔ کھانے کے بعد پھر ایک اور ادب سکھایا کہ اللہ کا شکر ادا کرے جس نے کھلایا اور پلایا، اور اس کے لیے پھر حدیثوں میں مختلف دعائیں بھی مذکور فرمائی۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا، یعنی اپنے مسلمان ہونے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے اور کھانے پینے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔